محترم دوستوں، آج یونٹ 2 سے مثنوی کے تعلق سے تمام اہم سوالات و جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یونٹ 1 آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں اور یونٹ 2 سے قصیدہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، جو قصیدے کے اہم سوال ہیں۔ اس میں جو شعراء شامل ہیں ان کے تعلق سے جو اہم سوالات بن سکتے تھے ان کو میں نے شامل کر دیا ہے۔ آج یونٹ 2 کے مثنوی والے پوائنٹ سے جو ہے تمام اہم سوالات، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں، 150 کے قریب سوالات ہیں، جسے اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تمام جو مثنوی کے تعلق سے اگر سوالات آتے ہیں تو آپ حل کر لیں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ کس صنف کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا گیا ہے؟ تو مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سب سے زیادہ کارآمد صنف سخن کسے قرار دیا؟ حالی نے سب سے زیادہ کارآمد صنف سخن کسے قرار دیا ہے؟ تو مثنوی کو حالی نے سب سے زیادہ کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے۔ مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ تو مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں۔ جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہوتا ہے اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں، اور جس مثنوی میں عشق و محبت کا بیان ہوتا ہے اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 سوالات آپ اس کو دیکھ لیں کہ جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہے تو وہ رزمیہ ہے، اور جس مثنوی میں عشق و محبت کا بیان ہے وہ بزمیہ ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، جو کہ احمد شاہ بہمنی کی دور میں لکھی گئی۔ اس کے مصنف جو ہیں فخر الدین نظامی ہیں، فخر الدین نہیں، فخر الدین نظامی۔ اور یہ مثنوی جو ہے 1421 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی ہے، اور یہ 1973 میں جا کر شائع ہو رہی ہے، بہت بعد میں یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کا جو واحد نسخہ تھا عمر یافعی کے پاس موجود تھا، اور اس کو مرتب کیا ہے ہمارے جمیل جالبی نے۔ تو اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، جو کہ 1421 سے 1435 کے درمیان احمد شاہ بہمنی کی دور میں فخر الدین نظامی نے لکھی تھی، اور یہ شائع ہوئی 1973 میں۔ اس کا واحد نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا، اس کو مرتب کیا ہے جمیل جالبی نے۔ قدم راؤ پدم راؤ کا نام کس نے تجویز کیا؟ یعنی اس مثنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ کس نے تجویز کیا تھا؟ تو نصیر الدین ہاشمی نے قدم راؤ پدم راؤ کا نام اس مثنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ تجویز کیا تھا۔ بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر، یہ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ نصیر الدین ہاشمی کا ہی مضمون ہے۔ بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر، قدم راؤ پدم راؤ نام یہ جو ہے نصیر الدین ہاشمی نے ہی تجویز کیا ہے، ان کا مضمون ہے بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں کتنے اشعار ہیں؟ تو اس میں 132 اشعار ہیں، اور 133واں اشعار جو ہے یہ نامکمل ہے۔ 132 مکمل اشعار ہیں، اور 133واں اشعار جو ہے یہ نامکمل ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بحر متقارب میں ہے۔ اور اس مثنوی کی ایک سرخی، جس کا بہت ساری سرخیاں ہیں، اس سرخی ایک یہ بھی ہے کہ فرمائش نامعقول کردہ۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی ایک سرخی ہے فرمائش نامعقول کردہ۔ قدم راؤ پدم راؤ میں کس بادشاہ کی مدح کی گئی ہے؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں علاء الدین بہمنی کی مدح کی گئی ہے اس مثنوی میں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر، یہ کس کا عنوان ہے؟ یہ مسعود حسین خان کا یہ مضمون ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر۔ اور بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر، یہ مضمون ہے نصیر الدین ہاشمی کا، اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر یہ مسعود حسین خان کا ایک عنوان ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ میں کتنے عنوانات ہیں؟ تو ٹوٹل 29 عنوانات ہیں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں 29 عنوانات ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کہاں کا راجا تھا؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ جو ہے ہیرا نگر کا راجا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ جو اس کا خلاصہ جو گائیڈ آپ کے پاس موجود ہے اس کو پڑھ لیں، کیونکہ پوری مثنوی تو تھوڑی مشکل ہوگی آپ کے لیے پڑھنا۔
لیکن ایک مرتبہ آپ اس کا خلاصہ پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس گائیڈ نہیں ہے تو آپ کہیں کہ اس کے خلاصے کو بھی میں پیش کر دوں گا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے. اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں, اس کے خلاصے کو بھی میں آپ کے سامنے, تمام مثنویوں کے خلاصے کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ یہ پہلی مثنوی جو احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی. فخر الدین نظامی اس کے مصنف ہیں. عمر یافعی کے پاس اس کا واحد نسخہ تھا. 1421 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی. 1973 میں شائع ہوئی اور جمیل جالبی نے اسے مرتب کیا. اس مثنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ جو ہے یہ نصیر الدین ہاشمی نے تجویز کیا, اور نصیر الدین ہاشمی کا ایک مضمون ہے, بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر. اور اس مثنوی میں ٹوٹل 29 عنوانات ہیں اور یہ بحر متقارب میں ہے. اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر یہ عنوان ہے مسعود حسین خاں کا, اور اس مثنوی میں ٹوٹل 29 عنوانات ہیں. اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ جو ایک راجہ رہتا ہے وہ ہیرا نگر کا راجہ رہتا ہے. یہ تمام اپنے ذہن میں آپ رکھیں. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں 2 منتر ہوتے ہیں. ایک منتر ہے لوہے کو سونا بنانے کا منتر ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نقل روح کا, یعنی روح کو منتقل کرنے کا, ایک ٹرانسفر کرنے کا ایک منتر رہتا ہے. تو کون سا منتر ہے جو لوہے کو سونا بنانے کا ہے؟ تو وہ دھنور بید ہے. دھنور بید جو ہے یہ لوہے کو سونا بنانے کا منتر ہے, اور نقل روح کا منتر امر بید ہے. تو نقل روح کا منتر آپ یاد رکھ لیں کہ امر بید رہتا ہے. اس طرح کے سوالات اگر آتے ہیں تو آپ اس کو حل کر لیں. تو جیسے کہ اس میں 2 منتر ہیں. ایک منتر جو ہے دھنور بید, یہ لوہے کو سونا بنانے کا منتر ہے, اور نقل روح کا منتر ہے امر بید. کوڑیال صاحب کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو کوڑیال صاحب بھی ایک کردار ہے جو کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا ایک کردار ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جوگی اکھرناتھ کا باپ کون ہے؟ تو جوگی اکھرناتھ کا باپ مچھندر رہتا ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جوگی اکھرناتھ کا باپ مچھندر, اور مچھندر کا بیٹا ہے جوگی اکھرناتھ. اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. یہ تمام جو کردار ہیں مثنوی کے, مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جوگی اکھرناتھ کا باپ ہے مچھندر. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ نے کس کے ماتھے پر کستوری ملی تھی؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ نے پدم راؤ کے ماتھے پر کستوری ملی تھی. اب یہ مثنوی ہماری مکمل ہوئی. ہم قطب مشتری کی طرف جو اہم سوالات ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں. مثنوی قطب مشتری ملا وجہی نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو مثنوی قطب مشتری ملا وجہی نے قلی قطب شاہ کی فرمائش پر 1609 میں لکھی, اور جسے صرف 12 دن میں انہوں نے مکمل کیا تھا اس مثنوی کو. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 12 دن میں لکھی گئی, اور اس مثنوی میں 12 کردار بھی ہیں. اور یہ مثنوی 1609 میں لکھی گئی, لیکن یہ شائع ہوئی ہے 1839 میں, جسے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے. تو یہ مثنوی قطب مشتری ملا وجہی کی یہ مثنوی ہے جو کہ 1609 میں لکھی گئی ہے, 1839 میں شائع ہوئی ہے, اور یہ 12 دن میں اس کو مکمل کیا ہے اس کو ملا وجہی نے, اور اس میں 12 کردار بھی ہیں. اور یہ اس کو مرتب کیا ہے مولوی عبدالحق نے. 1609 میں لکھی گئی قطب مشتری. تو پہلی مثنوی جو ہے وہ قدم راؤ پدم راؤ جو کہ شائع ہوئی ہے 1973 میں, اور یہ مثنوی جو ہے 1609 میں جو لکھی گئی ہے یہ شائع ہوئی ہے 1839 میں. مثنوی قطب مشتری میں عنوان کتنے ہیں؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ قدم راؤ پدم راؤ میں 29 عنوان ہیں, اور مثنوی قطب مشتری میں 159 عنوان ہیں, 7 غزلیں ہیں اور 8 رباعیات ہیں. تو مثنوی قطب مشتری میں 159 عنوانات ہیں, 7 غزلیں ہیں اور 8 رباعیات. قدم راؤ پدم راؤ میں 29 عنوانات ہیں, اور مثنوی قطب مشتری میں 159 عنوانات ہیں, اور 7 غزلیں بھی ہیں اور 8 رباعیات بھی مثنوی قطب مشتری میں شامل ہے. مثنوی قطب مشتری بھی جو ہے بحر متقارب میں ہے, قدم راؤ پدم راؤ بھی بحر متقارب میں تھی. ملا وجہی کی پیدائش بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ملا وجہی 1566 میں گولکنڈہ میں پیدا ہوئے, اور 1659 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا ہے. گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی بھی قطب مشتری ہی ہے. گولکنڈہ کے اگر سوالات بنتے ہیں اس طرح کے کہ گولکنڈہ کی پہلی مثنوی کون سی, اگر سوال بنتا ہے تو آپ اس کا جواب دیں گے قطب مشتری. قطب مشتری ملا وجہی کی ہے. لکھی کب گئی؟ 1609 میں. شائع کب ہوئی؟ 1839 میں. مرتب کس نے کیا؟ مولوی عبدالحق نے کیا. کتنے کردار ہیں؟ 12 کردار ہیں. کتنے دن میں مکمل کیا؟ 12 دن میں مکمل کیا. اور یہ گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی جو کہ بحر متقارب میں ہے.
اس کا ایک عنوان ہے در شرح شعر گوید. عنوان کس مثنوی میں؟ یہ اس مثنوی کا ایک عنوان ہے. اس میں ٹوٹل 159 عنوان ہیں. ان عنوانات میں سے ایک عنوان ہے در شرح شعر گوید، اور اس میں 7 غزلیں 8 رباعیات بھی ہیں، تو ایک عنوان اس نام سے بھی ہے. قطب مشتری میں مشتری کہاں کی رانی ہے؟ تو یہ بنگالے کی رانی رہتی ہے. قطب مشتری میں مشتری جو ہے بنگالے کی رانی رہتی ہے. مثنوی قطب مشتری میں مصور کون ہے؟ تو عطارد جو رہتا ہے یہ اس مثنوی میں مصور رہتا ہے، تصویر بنانے والا رہتا ہے. مثنوی قطب مشتری میں حلب کے وزیر اسد خان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو مثنوی قطب مشتری میں حلب کے جو وزیر ہیں اسد خان، ان کے بیٹے کا نام ہے مریخ خان. اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے کردار کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مثنوی جو قطب مشتری ہے، اس مثنوی کے جو ایک حلب کے وزیر ایک کردار ہیں، جو حلب کے وزیر اسد خان کے نام سے کردار ہیں، ان کے بیٹے کا نام مریخ خان ہے. قطب مشتری میں ہیرو قلی قطب شاہ مہتاب پری کو نشانی کے طور پر کیا دیتا ہے؟ تو قطب مشتری میں ہیرو جو قلی قطب شاہ ہے وہ مہتاب پری کو نشانی کے طور پر اپنی انگوٹھی دیتا ہے. قلی قطب شاہ کی ملاقات مہتاب پری سے کہاں ہوتی ہے؟ تو قلعہ گلستان میں قلی قطب شاہ کی ملاقات مہتاب پری سے ہوتی ہے. قلعہ گلستان میں قلی قطب شاہ کی ملاقات مہتاب پری سے ہوتی ہے. مشتری کی دائی کا نام کیا ہے؟ تو مشتری کی دائی کا نام میروان رہتا ہے. میروان، یہ قطب مشتری میں مشتری کی دائی کا نام میروان رہتا ہے. سلکھن پری، یہ مہتاب پری کی دائی رہتی ہے. مہتاب پری کی دائی سلکھن پری. مثنوی قطب مشتری میں شہزادے نے کس کی سرپرستی میں سب سے زیادہ کٹھن منزلیں طے کی ہیں؟ تو عطارد جو کہ ایک مصور رہتا ہے، اس کی ہی سرپرستی میں مثنوی قطب مشتری نے شہزادے نے سب سے زیادہ کٹھن جو سخت منزلیں ہوتی ہیں اس کو طے کرتا ہے. مثنوی قطب مشتری میں مشتری کی بہن کا نام زہرا ہے، جو کہ مریخ خان کی محبوبہ رہتی ہے. زہرا. مثنوی قطب مشتری میں جو مشتری ہے اس کی بہن کا نام زہرا ہے، اور یہ مریخ خان کی محبوبہ ہے. پھول بن. اب ہم آتے ہیں پھول بن کی طرف. پھول بن مثنوی کس کی ہے؟ تو یہ پھول بن محمد مظہر الدین ابن نشاطی کے نام سے جو مشہور ہیں. مثنوی پھول بن ان کی تصنیف ہے، جو کہ 1655 میں لکھی گئی ہے اور 1937 میں یہ شائع ہوئی ہے، جسے عبد القادر سروری نے مرتب کیا تھا. یہ مثنوی احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصے بساتین الانس سے ماخوذ ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مثنوی پھول بن کس کی مثنوی ہے؟ یہ محمد مظہر الدین ابن نشاطی کی مثنوی ہے، جو کہ انہوں نے 1655 میں لکھا اور یہ شائع ہوئی ہے 1937 میں، اور اس کو مرتب کیا ہے عبد القادر سروری نے. اور یہ مثنوی جو ہے احمد دبیر ادروسی کے فارسی قصے بساتین الانس سے ماخوذ ہے. ابن نشاطی جو ہے یہ عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھے. ابن نشاطی یہ عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے. پھول بن میں ٹوٹل کتنی صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو 39 صنعتوں کا مثنوی پھول بن میں استعمال کیا گیا ہے. مثنوی پھول بن میں 39 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے. مثنوی پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں ٹوٹل 38 اشعار ہیں. مثنوی پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں، کیونکہ ابن نشاطی جو ہیں عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر ہیں، ان کی مدح میں اس میں 38 اشعار ہیں مثنوی پھول بن میں. مثنوی پھول بن مثنوی کس تکنیک میں ہے؟ تو قصہ در قصہ کی تکنیک میں یہ مثنوی ہے، جس میں ٹوٹل 6 قصے ہیں. 3 مرکزی قصے ہیں اور 3 ضمنی قصے ہیں. مثنوی پھول بن کے جواب میں نیا درپن کس نے لکھا؟ تو مثنوی پھول بن کے جواب میں مثنوی نیا درپن سید احمد خان ہنر نے لکھا تھا. مثنوی پھول بن میں کتنے اشعار ہیں؟ تو 1744 اشعار جو ہیں مثنوی پھول بن میں ہیں. مثنوی پھول بن میں 39 صنعتیں ہیں. مثنوی پھول بن کے جواب میں نیا درپن سید احمد خان ہنر نے لکھا تھا. مثنوی پھول بن میں 1744 اشعار ہیں، اور اس مثنوی میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں 38 اشعار ہیں. مثنوی پھول بن بھی بحر متقارب میں ہے. شیخ المشائخ یہ محمد مظہر الدین ابن نشاطی کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے. شیخ المشائخ محمد مظہر الدین ابن نشاطی. مثنوی پھول بن میں کنچن پٹن کے بادشاہ کو لوگ کس نام سے جانتے تھے؟ تو مثنوی پھول بن میں کنچن پٹن کے بادشاہ کو لوگ جہاں پرور کے نام سے جانتے تھے. مثنوی پھول بن میں
گل پر کون عاشق تھا؟ تو مثنوی پھول بند میں گل پر بلبل عاشق تھا، بلبل جو کہ ختن کے سوداگر کا بیٹا تھا، اور گل گجرات کے زاہد و عابد کی بیٹی تھی جو بددعا سے گل میں تبدیل یعنی پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ختن کے اور جو کہ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے بلبل، وہ بددعا سے بلبل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بلبل جو کہ ختن کے سوداگر کا بیٹا تھا بددعا کی وجہ سے بلبل بن جاتا ہے، اور گجرات کے زاہد و عابد کی بیٹی ہے گل جو کہ بددعا کی وجہ سے گل بن جاتی ہے یعنی کہ پھول بن جاتی ہے۔ پھول بند میں ہمایوں فال کہاں کا شہزادہ تھا؟ تو مثنوی پھول بند میں ہمایوں فال مصر کا شہزادہ رہتا ہے۔ پھول بند میں ملک عجم کی شہزادی جو ہے سمنبر ہے، ملک عجم کی شہزادی رہتی ہے مثنوی پھول بند میں سمنبر۔ مثنوی پھول بند میں ہمایوں فال اور سمنبر، مثنوی پھول بند میں ہمایوں فال جو مصر کا شہزادہ ہے اور سمنبر جو ملک عجم کی شہزادی ہے، یہ دونوں بھاگ کر شہر سندھ کے کس محل میں رہتے ہیں؟ تو بیت العاشقین میں، بیت العاشقین میں یہ بھاگ کر رہتے ہیں ہمایوں فال اور سمنبر۔ رانی ستونتی ملک آرا جو کہ پاکستان کی رانی ہے، اور دید بانو جو کہ ملک آرا کی خادمہ ہے، کس مثنوی کا کردار ہے؟ یہ تمام مثنوی پھول بند کا کردار ہے۔ رانی ستونتی، ملک آرا اور دید بانو۔ ملک آرا یہ پاکستان کی رانی، دید بانو یہ ملک آرا کی خادمہ، یہ تمام جو کردار ہیں مثنوی پھول بند کے ہیں، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ بکٹ کہانی یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ بکٹ کہانی جو ہے یہ افضل جھنجھانوی کی مثنوی ہے جو کہ 17ویں صدی میں لکھی گئی تھی، اس کی ڈیٹ کا صحیح سے معلوم نہیں۔ افضل جھنجھانوی کو افضل پانی پتی بھی کہا جاتا ہے یا افضل، اور یہ لکھی گئی 1965 میں یہ شائع ہوئی ہے۔ تو 3 مثنویاں، یہ تیسری مثنوی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چوتھی مثنوی غالباً رکھ رہا ہوں۔ پہلی مثنوی قدم راؤ رکھا تھا، دوسری جو ہے قطب مشتری یا تیسری پھول بند، اور یہ چوتھی ہے بکٹ کہانی۔ تو بکٹ کہانی جو ہے 1965 میں شائع ہوئی ہے، لکھی گئی ہے 17ویں صدی میں، اور اسے مسعود حسین خان نے مرتب کیا ہے، اور نصیر الدین ہاشمی نے ان کا ساتھ دیا تھا اس کے مرتب کرنے میں نصیر الدین ہاشمی نے مسعود حسین خان کا ساتھ دیا تھا۔ مثنوی بکٹ کہانی کا نام کس نے رکھا ہے؟ تو اس مثنوی کا نام بکٹ کہانی میر حسن نے رکھا تھا، میر حسن نے اس مثنوی کا نام بکٹ کہانی رکھا تھا۔ شمالی ہند کی پہلی مستند شاعری کی کتاب بھی اسے تسلیم کیا جاتا ہے بکٹ کہانی کو، شمالی ہند کی پہلی مستند شاعری کی کتاب۔ بکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ تو مجلہ قدیم اردو، رسالہ قدیم اردو، مجلہ جو کہ قدیم اردو ہے، شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی سے نکلتا تھا، وہاں سے شائع ہوئی ہے بکٹ کہانی۔ سب سے پہلے مجلہ قدیم اردو جو کہ شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی سے نکلتا تھا، وہاں شائع ہوئی ہے۔ بکٹ کہانی کس تکنیک میں؟ تو بکٹ کہانی جو ہے 12 ماسہ کی تکنیک میں ہے۔ بکٹ کہانی جو ہے یہ بحر متقارب میں نہیں ہے، یہ بحر ہزج مسدس مقصور الاخر کے بحر میں ہے، مفاعیلاً مفاعیلاً فعولاً، مفاعیلاً مفاعیلاً فعولاً، بحر ہزج مسدس مقصور الاخر، آخری کا قصرہ، مفاعیلاً مفاعیلاً فعولاً، بحر ہزج مسدس مقصور الاخر۔ جمیل جالبی نے بکٹ کہانی میں اشعار کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ تو جمیل جالبی نے بکٹ کہانی میں جو اشعار کی تعداد 325 بتائی ہے، اور بکٹ کہانی یہ کھڑی بولی پر مبنی ہے۔ جمیل جالبی نے مثنوی بکٹ کہانی میں ٹوٹل جو اشعار کی تعداد ہے 325 بتائی ہے۔ بکٹ کہانی میں مہینے کی شروعات کس مہینے سے ہوتی ہے؟ تو ساون سے مہینے کی شروعات ہوتی ہے، اور اساڑھ یہ اختتام ہوتا ہے۔ تو بکٹ کہانی میں جو 12 ماسہ کی تکنیک ہے، پہلا مہینہ جو اس میں شروع ہوتا ہے وہ ساون کا ہوتا ہے، اور آخری مہینے کی جو اختتام ہوتا ہے وہ اساڑھ پہ ہوتا ہے۔ بکٹ کہانی میں کتنے عنوان ہیں؟ تو بکٹ کہانی میں 13 عنوانات ہیں، مثنوی بکٹ کہانی میں 13 عنوانات ہیں۔ افضل جھنجھانوی کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو قیام الدین قائم نے اپنے مخزن نکات میں افضل جھنجھانوی یا افضل پانی پتی کا ذکر کیا تھا۔ افضل جھنجھانوی کو گوپال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب 2 مثنویاں بچی ہیں، مثنوی سہل البیان اور مثنوی گلزار نسیم۔ ان دونوں مثنویوں کو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ ان دونوں مثنویوں میں بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں، اور اس کے علاوہ بھی مثنوی کے تعلق سے بہت سارے سوالات کو آج آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ 4 مثنویاں ہو چکی ہیں۔ قدم راؤ پدم راؤ جو کہ 1421 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی تھی، 1973 میں شائع ہوئی تھی، اور جمیل جالبی نے مرتب کیا تھا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری مثنوی قطب مشتری میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو کہ 1609 میں لکھی گئی، 1839 میں شائع ہوئی، اور جسے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔
پھر مثنوی پھول بند میں نے آپ کے سامنے رکھی جو کہ 1655 میں لکھی گئی، 1937 میں شائع ہوئی۔ عبدالقادر سروری نے اس کو مرتب کیا اور یہ فارسی قصہ بساطین الانس کا یہ سے ماخوذ ہے جو کہ احمد نبیر ادروسی کی تھی۔ اور یہ ہم نے مثنوی بکٹ کہانی آپ کے سامنے رکھی۔ مثنوی بکٹ کہانی جو ہے یہ افضل جھنجھانوی کی ہے جو کہ یہ شائع ہوئی ہے 1965 میں، اور یہ لکھی گئی ہے 17ویں صدی میں لکھی گئی ہے، اور شاید لکھی کب گئی ہے اس کی صحیح ڈیٹ نہیں معلوم، 17ویں صدی میں لکھی گئی، 1965 میں یہ شائع ہوئی ہے، اور اس کو مرتب کیا ہے مسعود حسین خان نے، اور ان کا ساتھ دیا ہے نصیر الدین ہاشمی نے۔ اور مثنوی بکٹ کہانی کا نام بکٹ کہانی میر حسن نے رکھا تھا۔ یہ شمالی ہند کی پہلی مسند مثنوی ہے، اور یہ سب سے پہلے مجلہ قدیم اردو شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی سے شائع ہوئی ہے، کس بارہ ماسہ کی تکنیک میں ہے، اور یہ بحر متقارب میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی باقی کی 3 جو مثنویاں تھیں وہ سب کی سب بحر متقارب میں تھیں، لیکن یہ بحر حزج مسدس مقصور الاخر مفاعلا مفاعلا فعولا پہ ہے، اور اس میں ٹوٹل 325 اشعار بتائے ہیں جمیل جالمی نے۔ اور بکٹ کہانی کھڑی بولی پر مبنی ہے، اور اس میں جو شروعات ہوتی ہے مہینے کی ساون سے اور اساڑ پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس میں ٹوٹل جو ہے 13 عنوان ہیں۔ خطب مشتری میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 159 عنوانات، 7 غزلیں، 8 رباعیات ہیں، اور 29 عنوانات میں نے بتایا تھا آپ کو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں۔ مثنوی پھول بند میں 39 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور بکٹ کہانی میں 13 عنوان ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے ایک بہت ہی اہم ویڈیو رکھی ہے۔ ان تمام مثنویوں کا اگر خلاصہ اگر آپ کو چاہیے تو مجھے کمنٹ میں اگر زیادہ لوگ کہیں گے کہ کم سے کم 5-6 لوگ اگر کمنٹ کرتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کا خلاصہ چاہیے، تو اس کے خلاصے کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آفٹر آل اس کے بعد ورنہ تو میں سوال جواب جو ہیں اس کو تو آپ کے سامنے رکھوں گا ہی۔ سر البیان اور گلزار نسیم کل پیش کی جائے گی۔ اگر آپ کہیں گے خلاصہ تو خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن آپ کمنٹ میں کہیں گے تب۔